اللہ اللہ اللہ۔ نئے بیانات کے لیے ضرور سبسکرائب کرے راہ ہدایت بیان چینل۔ اور مومنین کا مزاج ایسا بنایا تھا کہ ہر حال میں کرنے والے، مال کے نقشوں میں، تنگیوں میں، فقر فاقے میں، بڑھاپے میں، جوانی۔ اسے کہا کہ قرآن کی آیتوں کو ہر کوئی اپنا عذر کاٹنے کے لیے پیش کیا کرتا ہے۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے بیٹے کہنے لگے ابا جی آپ مت جاؤ خروج میں، اتنے بوڑھے ہو گئے ہو۔ تو کہنے لگے انفروا خفافا وثقالا، مطلب کچھ اور ہے، بتاتے کچھ اور تھے، ہلکے ہو یا بھاری۔ تو کہتے تھے کہ قرآن کہہ رہا ہے بوڑھے ہو یا جوان نکلو، اس کا مطلب بیان کرتے، بوڑھے ہو یا جوان نکلو۔ عمرو بن جموح رضی اللہ عنہ کو روکا، بچے آگے کہنے لگے یا رسول اللہ ابا جی بہت معذور ہے، آپ بولیں گے تو رک جائیں گے، وہ سن نہیں رہے، آپ بیٹوں کو بیٹھ کے سمجھائیں۔ ایک آدمی اللہ کے راستے میں جانا چاہتا ہے، تم روک رہے ہو تو اس کا عذر تم کیوں بیان کر رہے ہو؟ ہم تو سفارش کرتے ہیں لوگوں کی، اور کہاں سے اجازت مل جائے گی اس سے جا کے مشورہ کرتے ہیں۔ کہ تم اس کا عذر تم کیوں بیان کر رہے ہو؟ جانا تو ان کو، بیٹے چلے گئے، پھر اکیلے میں لے کے بیٹھے، تشکیل کا طریقہ بتا، یا دیکھو جی آپ تو بہت لنگڑے ہو، معذور ہو، کبھی لوگوں کا تقاضا ہے، آپ ایسا کرو تھوڑا رک جاؤ۔ یہ انداز بتایا تشکیل کہ ان کو تو بولنا ضروری ہے، آج ان کو روکے کل کسی اور کو روکیں گے۔ تو گھر جا کے کہنے لگے بیٹے سے کہ اللہ کہہ رہا ہے انفروا خفافا وثقالا، لنگڑے ہو یا اچھے نکلو۔ آیت کچھ اور ہے، مطلب معنی کے اعتبار بتا رہے ہیں کچھ اور۔ مقداد رضی اللہ عنہ کہنے لگے انفروا خفافا وثقالا، پتلے ہو یا موٹے نکلو۔ تو ہر کوئی قرآن کو پیش کرتا تھا اپنا عذر کاٹنے کے لیے۔ آج لوگ قرآن کو ہیلا بناتے ہیں عذر کرنے کے لیے، قرآن کو ہیلا بناتے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے تھے میرے سینے میں ایسا علم ہے، میں اس کا اہل تلاش کر رہا ہوں، کوئی مل جائے تو بھی علم اس کو دے دو۔ کوئی کام، دعوت کا کام کرنے والے جو دائی ہیں، وہ اصل دائی مجھے ملے تو یہ علم ہونے دو۔ کہا کوئی ملتا کیوں نہیں؟ کہا لوگ چار قسموں کے ہیں۔ ایک قسم تو وہ ہے کہ جن کی سمجھ تو تیز ہے لیکن تقویٰ نہیں ہے ان کے اندر، سمجھ تو ہے، جیسے ہمارا کام عقل والے نہیں ہے، بہت صلاحیت والا ہے، اس کے حوالے کرو کام صلاحیت والوں کا نہیں ہے۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ دنیا والے کام لیتے ہیں صلاحیت دے کر، اللہ کام لیتا ہے اندر کا غم فکر دے، امت کہاں جا رہی ہے، انسان کہاں جا رہا ہے، اندر میں کتنا غم ہے، اس بنیاد پر اللہ کام لے۔ یہی وجہ ہے کہ بڑے بڑے صلاحیت والے اس کام سے محروم ہیں، اور بڑے بڑے ناکارہ لوگوں سے اللہ بڑے بڑے کام لے رہا ہے۔ بڑے بڑے کام ناکارہ لوگ، جن کو لوگ ناکارہ سمجھے ان سے ہوا۔ ایک ملک میں جماعت گئی، 4 مہینہ پورا ہو گیا، پہلے 4 مہینے کی جماعت تھی، یورپ کی جماعت تھی، کسی ملکوں میں گئی، کچھ کام ہوا نہیں، تو فکر پیدا ہو گئی۔ کام کرنے والے ایسے ہوتے ہیں، حضرت کہتے تھے صحابہ اور ہمارا کام ایک ہی ہے، ایک ہی بات کا فرق ہے، صحابہ جہاں جاتے تھے کام پورا کرتے تھے، ہمیں جہاں بھیجا تھا وقت پورا کرتے، اگر وقت پورا نہیں ہوا تو لوگ بہت پریشان کرتے۔ سلمہ رضی کہ پڑوسن ان کے آگے ان کی پڑوسن کو کہنے لگی بہن کیا بات ہے تمہارے شوہر نظر نہیں آتے مجلسوں میں، اعمال میں، محلوں میں دکھتے نہیں، اجی کیا کرنا، اللہ کے راستے میں گئے تھے، وہ بھاگ گئے تھے، جب سے آ کے ان کا تو جینا حرام ہو گیا، باہر نکلے کہ بچے چڑھائے، اے بھگوڑے اے بھگوڑے، وہ اللہ کے راستے کے بھگوڑے۔ تو ایسا ان کو غم سوار ہوا کہ وہ باہر نکلنا ہی چھوڑ، باہر ہی نکل۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں حنین میں لوگ بھاگے، میرا چچا زاد بھائی تھا، ہمارے کسی بات پہ تو میں ہو گئی، اس نے کچھ کہا میں نے کہا، اس نے کچھ کہا میں نے کچھ کہا، اس نے بات میں کہہ دیا کہ چل بڑا آیا، تو بھاگا تھا اللہ کے راستے میں تو کوئی جواب ہی نہیں دے سکا، اس کو کوئی جواب نہیں دے سکا۔ ایسا ماحول بنا ہوا تھا اللہ کے دین کی محنت کا، جی چرانے والا عیبدار ہو جاتا۔ اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ کیا بات تھی؟ ہاں تو جماعت گئی، 4 مہینہ ہو گیا،
परेशान, कुछ काम तो हुआ नहीं। निजामुद्दीन राब्ता किए कि हम तो वक्त बढ़ाना चाहते हैं कुछ काम करने के लिए, कि जी बढ़ा लो। जब कुर्बानी बढ़ी तो फिक्र हो गई, फिक्र पर अल्लाह खोले। एक साथी कहने लगा कि अभी साहब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पूरी दुनिया में होते हैं, जिनको समाज कबूल नहीं करता, घर वाले कबूल नहीं करते, हुकूमतें आजीज, पुलिस आजीज, बीवी बच्चे आजीज, वो गलत जगहों पर पड़े रहते हैं, जुआ के अड्डों पे, शराब खानों में, वक्त ज़ाय करने के ठिया ठिकानों पे, वहां तलाश करना चाहिए। जो कहते हैं जमाते रात में भी 24 घंटा मस्जिद आबाद रखे, क्योंकि जो लोग रात में मिलते हैं फारिग, वो दिन में कभी मिल ही नहीं सकते, कभी नहीं मिलेंगे। हम लोग कुवैत के अंदर गए, एक मिस्री मुलाकात में लेकर गए, पूरा महीना मुलाकात कराता रहा, मिला ही नहीं। तो क्यों नहीं मिलता? कहा वो जब भी आता हूँ बंद रहता, दूसरे टाइम में आना। दूसरे का मैं 8 साल से मुलाकात कर रहा हूँ, मिल ही नहीं रहा। तो जब मिलता नहीं तो आता क्यों इस टाइम? हम अपने तौर से काम करना चाहते हैं। रात होती है, लोग 3 हिस्से में तकसीम हो जाते हैं, नेकियां करने वाले, सो जाने वाले, गुनाह में लग जाने वाले। कोई वो गुनाह रात ही में होते हैं, अगर वहां नहीं पहुंचा गया तो हाथ ही में नहीं आएंगे। इसलिए आने वाली जमातों से मुज़ाकरा किया जाए, जमातें रात की शिफ्टें बनाए, 2-2, 3-3 की छोटी बड़ी जमात के एतबार। सारी हमारा शहर तो ऐसा, सारी रात कोई परेशानी नहीं, कारखानों में जाओ, होटलों में जाओ, ठिया ठिकानों में जाओ, वक्त ज़ाय करने के अड्डों पे लोग मिलेंगे। वहां कहा कि चलो ऐसी जगह देखेंगे, तो जहां लोग नशे में थे उठा कर लाए, को अपने साथ रखा, बातचीत की। क्या हमारा एक बॉस है, उसकी सब मानते हैं, अगर वो आ जाए तो और काम ना। इस वक्त कहाँ मिलेगा? तो वो फिल्म देखने गए। अच्छा, 2 साथी गए, टिकट लेके अंदर गए, 2 मौलाना लोग पिक्चर देखने आए, वो 3 आदमी घुसे अंदर, उठा के लाए उसको, खिलाया पिलाया, बात की, समझाया। बात समझ में आ गई, वो मुल्क के आज वो सब जिम्मेदार लोग हैं, वीजा वगैरह सब वही भेजते हैं, इंस्ट्रक्शन वही भेजते हैं। वाकई बड़े बड़े सलाहियत वाले इस काम से महरूम हैं, और बड़े बड़े नाकारा लोगों से अल्लाह बड़े बड़े काम ले। लिहाजा फरमाया करते थे कि अपने बयानों में उम्मत के फजाइल भी बयान किया करो, वरना उम्मत समझेगी कि अल्लाह पाक अंबिया के, सहाबा के, पीरों के, गौसों के, कुतुब अब्दाल के हैं, मेरे जैसे क्या आता अल्लाह है, मेरे जैसे के कहा अल्लाह है। अल्लाह तो पुकारता है बुरों से रात में तहज्जुद है, सबसे बेहतरीन नमाज फर्ज के बाद तहज्जुद है। आज शुरुआत हाजी साहब, नमाजी साहब, मुफ्ती साहब, हाफिज साहब, ये साहब, वो साहब, सब साहिबान दिन में मेरे को राजी करो, और रात में बुरो है कोई तौबा करने वाला, है कोई मुझसे मांगने वाला? इतना करीब की अल्लाह बुरों को, अर्श छोड़कर पहले आसमान पर आकर। तो मेरे भाइयों, अजीजों, दोस्तों, दीन मेहनतों से आएगा, इसलिए सब मेहनत में पड़े। दीन सबका है और सबने दीन छोड़ा है, इसलिए सबको मेहनत पर डालना पड़ेगा। मेहनतें बयानों से नहीं वजूद में आएगी, मेहनतें कुर्बानियों से वजूद में, मेहनतें कुर्बानियों से वजूद में आती। इसलिए जो जहां है वहां से आगे बढ़े, जो जहां है वहां से आगे बढ़े। हमेशगी के साथ कोई अमल करना, इसको इस्तेकामत नहीं कहते। कभी हमेशा से महीने का 3 दे रहा, हमेशा चिल्ला दे रहा, हमेशा तीसरे महीना मसूरात में जा रहा, और 5 काम, ये काम, वो काम का, ये मुदावमत का, ये इस्तेकामत नहीं है, कभी भी बढ़ जाएगा काम। तो अब कहाँ के रुक पर जाए? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगे की पेशन गोइयां की, दुनिया के अंदर ये होगा, ये होगा, ये होगा, तो अमाल कैसे वजूद में आएंगे? तो जो मेहनतें रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताए हैं, उस मेहनत पर आना पड़ेगा। हर एक उस मेहनत पर, मर्द भी, औरतें भी। अगर ऐसा नहीं कि एक आदमी घर का फारिग, बाकी लोग दुनिया कमाने में लगे, कहीं मसूरात इज्तिमाई तालीम में जा रही है, नमाज पढ़ रही है, तो मर्द भी नमाज, ऐसा नहीं था। साहबा के ज़माने में सब मेहनत में लगे। हिजरत का हुक्म हो गया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके घर में गए, देखा दरवाज़ा खुला है। कहने अबू बकर, दरवाज़ा खुला है? कहने हाँ, हमें गुमान था अल्लाह का हुक्म होगा हिजरत का। तो अंदर गए तो बीवी है, बेटा है, बेटी है, गुलाम है, सब बैठे हुए। कह लेंगे अबू बकर कोई खास बात करनी है, इनको अंदर भेज दो। कहने अंदर भेजने की जरूरत नहीं, हमारा पूरा खानदान आपके साथ जुड़ा हुआ है, आप जो जाए तगादा डाल। आपने फरमाया कि देखो हिजरत में हम जाएंगे, गारे सौर में रुकेंगे, और ये आपकी बीवी ये खाना बना के देगी, ये अब्दुल रहमान
یہ مکہ میں کیا پلاننگ چل رہی ہے پوری خبر آگے ہمیں دیں گے. اور یہ غلام کہا کہ بکریاں چرانے کے بہانے دودھ پیش کر دیا کرے گا بکریوں. اور یہ اسما رضی اللہ عنہ کہا کہ یہ کھانا پہنچا کر ہمیں گھر میں دے گی. سارا خاندان لگا. ہمارے یہاں کیوں نہیں لگا؟ ابھی تک تو ہم تعلیم ہی نہیں کر سکتے. ابھی ہاتھ اٹھائیں گے تو بہت کم لوگ ہاتھ اٹھائیں. جب ہمارے گھروں میں تعلیم نہیں ہے عوام سے کیا امید رکھیں گے؟ ابھی ہمارے گھروں میں تعلیم نہیں ہے. مانا جوڑ میں آتی ہے کارگزاریاں سامنے. آج تک ہم شروع نہیں کر سکے اور امید رکھتے ہیں کہ اپنی بیوی ام رومان بن جائے اور اپنی بیوی اسما بنت امیس بن جائے اور اپنی بیٹی حضرت عائشہ بن جائے. نسلوں کی حفاظت، لوگ جانوروں کی حفاظت کرتے ہیں نسلوں کی. اچھا بیل ہے، اچھا بھینس ہے، اچھا مرغا ہے، نسلوں کی حفاظت کرتے ہیں. اپنی نسلوں کی فکر بھول گئے. تو کالج سے، اسکول سے، بندی صحبتوں سے، سنگتوں سے، واٹس ایپ سے، موبائل سے، اخبار سے، پتہ نہیں کیا کیا گھروں میں جائے. ہمیں خبر بھی نہیں ہوگی کیا گھس جائے گا گھر میں. اللہ ہم سب کی پوری امت کی حفاظت فرما. کریں گے بھائی صاحب انشاءاللہ تعلیم. کب سے سن رہے ہیں 5 اعمال کے ساتھ تعلیم. پچھلے جمعہ کو حاجی صاحب فجر میں بولے تھے بیان کے بعد، ہر شب گزاری سے نیت کر کے جائے گا اور اس مرتبہ میں یہ چیز شروع کروں گا، اس مرتبہ یہ چیز شروع کروں گا، یہ چیز چھوڑ دوں گا. تو کتنی نیت کی ہے؟ کتنا کی ہفتے بھر بتاؤ. سچے دل سے نیت کریں گے تو اللہ کی مدد بھی ساتھ ہو جائے. کام تو کرنے سے ہوگا، باتیں کرنے سے نہیں ہوگا. تو جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتائے تھے بڑی تیزی کے ساتھ اللہ تعالیٰ دنیا میں اس کی تنفیذ کرے. ابھی صاحبائی مشورے میں حضرت نے کہا کہ میرا تو جی چاہتا ہے کہ صاحبائی مشورے میں 3 مہینے تک کے کیا کیا سوچا گیا ہے، کیا کیا ترتیبیں آگے کی سوچ بنی گئی، سارے مجمع کے سامنے رکھا جائے. بہت ساری صحابہ کی باتیں ہیں جو ابھی چھوٹ گئی ہیں، وہ لانا باقی ہے. ہم تو چاہتے ہیں کہ سارے لوگوں کے سامنے آ جائیں. اتنی تیزی سے کام جا رہا ہے. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے جیسے جیسے کام کرنے والوں میں اور امت میں استعداد بڑھتے جائے گی، ہم نظام الدین سے اگلا سبق دیتے رہے. ابھی ہم پچھلے ہی سبق پہ نہیں، ابھی پچھلے ہی سبق میں نہیں، کام آگے جائے. کام بہت تیز، کام کی رفتار بہت تیز ہے. کام کی مثال جہاز کی طرح ہے، کام کرنے والوں کی مثال مسافر کی طرح. پیدل چلیں گے کتنی دیر تک چلیں گے؟ یہاں سے بمبئی جاؤ پیدل کتنا گھنٹہ لگے گا؟ جہاز میں بیٹھ جاؤ تو 1 گھنٹے میں پہنچ جاؤ. تو کام کی رفتار جیسے جا رہی ہے اس رفتار میں اپنے آپ کو شامل کریں. اپنی عقل والی نہیں، اپنے تجربے والی نہیں، اپنی رائے والی رفتار نہیں، پیچھے ہی رہ جائیں گے. اس وقت تو کیا ترتیبیں بتائی جائیں؟ کہا کہ کام منصوص ہے، قرآن سے اخذ کیا ہوا ہے، قرآن کے سے واضح ہے. اور کام مسنون ہے، سنت پر ہے کام، کوئی ٹھوکر ٹھاک کام نہیں ہے. اسے کوئی انکار نہیں کر سکتا. اگر کوئی ٹکرائے تو اللہ چھوڑے گا بھی نہیں اسے. بہت لوگ دیکھے، بہت لوگ دکھ رہے ہیں، بہت لوگ آگے بھی اللہ دکھائے گا. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. ایک سنت پر ہنسنے والا، نبی جی کو اللہ کہہ رہے نبی جی یہ آپ پر ہنس رہے ہیں نا، ان کو چھوڑیے، ہم ان کے لیے کافی ہیں. ہنسنے دو. ایک سنت پر ہنسنے والے کے لیے اگر ہم کافی ہیں. اتنے بڑے کام کے لیے کوئی مذاق اڑائے، رکاوٹ ڈالے، مقابلے میں آئے، اللہ چھوڑے گا؟ تو کہا کہ کام منصوص ہے اور کام مسنون ہے، سنت سے ہے. اور کام مقبول ہے، اللہ کیا قبول ہے. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ کہتے تھے میں نے اللہ سے دعا کر یہ بات طے کرا لی ہے، کوئی اس کام کی نقل نہیں اتار سکتا. کوئی اس کام کی نقل نہیں اتارے گا. ظاہر میں سب ہو بہو ہو، اللہ کی تائید نہیں ہوگی. انگریز کے زمانے میں لڑائی ہو رہی تھی دیوبند کے علماء کرام سے، مجاہدین سے. تو انگریز پسپا ہو گئے تو بھاگ کے ایک عمارت کے اندر چڑھ گئے. تو چھت کے اوپر گئے تو مجاہدین دوڑے اوپر. تو 10-12 انگریز تھے گھبرائے ہوئے. دیکھا کہ ابھی پکڑے جائیں گے تو نماز کی نیت باندھ لی کہ ہم مسلمان ہوں. تو ایک ادھر منہ کیا ہوا ہے، ایک ادھر منہ کیا ہوا ہے، ایک ادھر منہ کیا ہے، ایک ادھر منہ کیا. وہ پکڑے گئے. یہ تمہارا اسلام ہے کہ نفاق ہے؟ مارے وہی. کام کی کوئی نقل نہیں اتار سکتا اور کام میں کوئی دھوکہ بھی نہیں دے سکتا. دادا نے کہا کہ جو چیز مقبول ہوتی ہے وہ پھیلتی ہے، اور جو چیز مقبول پھیلتی ہے
तो अल्लाह तालिबीन को खड़ा करते हैं, सच्ची तलब करने वाले। और सच्ची तलब वाले जब आ जाते हैं तो सच्ची तलब वालों को धोखा नहीं दिया जा सकता। हज़रत अपनी कारगुज़ारी से मैं मदीना मुनव्वरा गया तो रोटी लाने गया होटल में, तो एक रोटी मुझे पसंद आई, मैं उठाया तो होटल वाले ने कहा कि हज़रत आप ये रोटी मत लो। कहा कि क्यों? कहा ये रोटी कल की बासी है। हज़रत कहा कि देखो मेरे दिल में भूख थी, मेरे दिल में तलब थी रोटी की, मैं सच्ची तलब के साथ गया तो उसने असली माल पेश किया। क्या कि उम्मत रुजू हो रही है सीरत की तरफ, सहाबा वाले काम की तरफ, अंबिया वाले काम की तरफ। सही बातें दो इन्हें, तो सही बातें चलेगी तो काम जहाज की रफ्तार से आगे जाए। 1976 में मिस्र में जमात गई, जबान भी नहीं जानते थे, तो मेहनतें हुई तो उस जमाने में सहरोजा जमात पूरे मिस्र से 45 निकलती थी। अब हाल यह है कि एक महीने में 4,500 जमातें निकल गई। अभी बात वालों को इस्तेमाल 2,500 जमातें निकली। मगरबी बंगाल वालों ने एक जोड़ किया, आवाज लगी निजामुद्दीन तो चिल्ले की आवाज मत लगाओ, 4-4 महीने की आवाज लगाओ, 4-4 महीने की आवाज लगाए, 232 जमातें निकली। कहने लगे उसमें सिर्फ 12 जमात चिल्ले की थी, वो भी हमने आवाज नहीं लगाई थी, लोग खुद से आ गए तो ले लिए थे। तो 232 में से 12 निकल जाए तो कितनी बचेगी? 220। इतनी जमातें 4 महीने, उनकी बैरों की जमातें खूब बढ़ गई। और अच्छे अच्छे गवाह के हज़रत ने कारगुजारी सुन के कहा कि मगरबी बंगाल की कारगुजारी नहीं है, ये हिदायत है, ऐसे ही करो, सबके लिए हिदायत। हम कितनी आवाज लगाए अपनी मस्जिदों से बताओ, सालाना 4 महीने पर आओ, कितनी आवाज लगी हमारी। अच्छे अच्छे पुराने साथी अभी तक चिल्ले पर ही अटके हुए, बरसों से काम कर रहे हैं और नामा अमाल में एक ही चिल्ला लिखा हुआ या 2 चिल्ला लिखा, बरसों से काम में है। गवास के बच्चे निजामुद्दीन आते हैं महरून के, किसी का 20 बार लगा, किसी का मियाँ जी आजमत साहब की बात सुने निजामुद्दीन में 4.5 महीने पैदल लगे, 4.5 महीने। लॉकडाउन के जमाने में मेरठ के अंदर हमारी जमात, वजीरा जमात के 2 साथी, एक का 25 बार 4 महीने लगा, एक का 20 बार 4 महीने लगा। उसकी वजह से वजीरा जमात कोई 7 मरतबा वाली, कोई 8 मरतबा वाली, 3 मरतबा वाली से कम में तो शायद ही कोई हो। अभी मलेशिया के इज्तिमा के अंदर हज़रत ने कारगुजारी सुनाई मुल्कों की, एक मुल्क की कारगुजारी ऐसी आई कि जितना अमला उनका है 4 महीना लगाया हुआ, चिल्ला लगाया हुआ, सब सालाना वक्त लगाते हैं, इल्ला मासा एक आध को छोड़े तुम, सालाना फरूज एक कभी छोटा नहीं। हमारे माना जोड़ों में कारगुजारी आती हैं, 4 महीने वाले कितने? 65। सालाना वक्त कितने देते हैं? 3। चिल्ले वाले कितने? 200। सालाना वक्त कितना देते हैं? 5। गुम हो गए आके दुनिया में। वजह क्या है? कहा कि जब रोजाना जब जमातें निकलेगी तो काम से बैठे हुए काम में वापस आएंगे। रोजाना जमात निकले कब हो गई? अभी तो सब गुजारी से नहीं निकल रही है, माना जोड़ से नहीं निकल रही है, गश्त के दिन से नहीं निकल रही है, हफ्तेवारी मस्तूरात की इज्तिमाई तालीम से जमात नहीं निकल रही, नकद। हालांकि ये सब नकद जमातें बनाने के उन्वाना लगा के हर जिले वाले 10, 20, 50 जोड़े तकादों के लिए तैयार करें कि भाई जब भी तकादा आ जाए मस्तूरात का हम जाएंगे। ये तो मंगल के मसरे का अमर बनना चाहिए, ये तो हिदायत है निजामुद्दीन कि भाई चिल्ले के जोड़े वाले बताए, हर हल्के वाले अपने हल्कों में तय किया करें, ये हफ्ते में अगर कोई तकादा आ गया तो बोलो भाई कौन तैयार रहेगा। हालांकि तकादे जल्दी आते हैं, कभी कभी आएंगे, लेकिन नियत तो करें। इज्तिमाई तालीम से एक जोड़ा आ गया, यहाँ से 2, वहां से 3, नई जमात बनी, जमात तय करके ये तकादे वालों को जोड़कर भेजे। हैदराबाद की मस्तूरात की लिस्ट तो निजामुद्दीन में है, सालाना 4 महीने देती है, सालाना 4 महीने, यानी 4 महीने की जमात में नहीं जाती, कभी 3 दिन, कभी अशरा, कभी चिल्ला, कभी दोमा बहरू, साल में 4 महीना लगा। इमाम गजाली रहमतुल्लाह के बाद हज़रत शेख ने मस्तूरात के अल्लाह वालियों के किस्से बयान करके कहने लगे, सोच तो मर्द कितना खसीस है जो दीन में औरतों को भी साथ ना दे सके। किसको कहते हैं खसीस? मालेगांव की जबान में तर्जुमा करेंगे तो समझ में आएगा। खसीस कहते हैं हलकट को, वो मर्द कितना हलकट है, औरतों को भी साथ ना दे सके। औरतें साल का 4 महीना दे रही हैं तो मर्द होके घर में बैठा है। मर्द और मुजाहिद को अल्लाह ने कहा है कुरान में, रिजाल का है, रिजाल। बच्चा पैदा करने वाला मर्द नहीं होता, उसको मुज़क्कर कहते हैं। जो बच्चा पैदा करे वो मुज़क्कर है।
مرد وہ ہوتا ہے جو ظاہر کے خلاف اللہ کے کلمے پر جان چھوڑ دے, نہ خرید غفلت میں ڈالے نہ فروخت غفلت میں ڈالے, یہ ہے مرد. خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا تو بیوی خوب رو رہی ہے, ترس آیا. حضرت عمر نے لوگوں کو سمجھایا, سمجھانے والے جاؤ جا کے سمجھاؤ خالد کی بیوی کو, غم نہ کرے. کہنے لگے بیوہ ہونے میں تھوڑی رو رہی ہوں. پھر کیوں رو رہی ہے؟ اس لیے نکاح کیا تھا اس سے, یہ مرد ہے اور ہر جنگ جیتا ہے, کبھی نہ کبھی تو اللہ کے راستے میں جان دے گا. حشر کے میدان میں شہید کی بیوی کہلاؤں گی. ہائے پھوٹی میری قسمت, آج تو یہ عورتوں کے جیسے بستر پہ مر رہا ہے. صحابہ کے مزاج تھا مرد عورتوں کا. ہمارے گھروں میں تو اونٹ مرا کرتے ہیں, اونٹ ناکارا ہوتا ہے تو گھر ہی میں مر جاتا, گھر میں مرنے کے لیے اونٹ. ہمارا قبرستان کی ساری پارٹیاں دیکھو, ساری پارٹیاں مقامی لوگ سے بھری ہوئی, اور القاب بڑے بڑے لے گئے لوگوں کے, یہ صاحب یہ صاحب یہ صاحب یہ صاحب. یہاں پہ تو یہیں مر گئے. خال خال کوئی کہیں مارا جا کے, خال خال کوئی باہر کا آ کے یہاں دفن ہوا. معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ اللہ کے راستے میں گئے, دونوں بیویوں کو لے گئے, بچوں کو بھی لے گئے, اولاد کو. طاعون پھیل گیا, اتنی موت ہوئی, قبر کھودنے والے کم پڑ گئے, تو عورتوں نے قبر کھودی. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے پوری فہرست تیار کی ہے عورتوں کا اللہ کے راستے میں قبر کھودنا. عورتیں اللہ کے راستے میں جا کے قبر کھودتی, قبر کھودنے والے کم پڑ گئے. تو قبر کے اندر ایک ایک قبر میں کئی لوگوں کو ڈالے, دونوں بیویوں کو کہا ایک ہی قبر میں. کہا پہلے کس کو رکھیں گے؟ کہ جس کو قرآن سب سے زیادہ یاد تھا اس کو رکھو. تو یہ قرآن کیسے یاد ہوا؟ کہ ہلکے لگا کے یاد ہوا. ابھی تو تزکیہ قرآن کا ہلکا بھی لینے کے دینے پڑے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں جاتے تھے وہاں قرآن کا ہلکا لگاتے. گھر میں ہے تو گھر میں, ازواج کے ساتھ. ہفتے میں ایک دن مدینہ کے انصار کی عورتیں گھر میں جمع ہوتی تھیں, اللہ کے نبی پاک سے بیان کرتے تھے. حضرت بلال ساتھ میں ہوا کرتے, کبھی حضرت عمر ان کو بھیج دیا کرتے, آپ جا کے بیان کریں, ہمارا سارا کام سیرت سے ہے, ہمارا سارا کام سیرت سے ہے. مفتی محمود الحسن صاحب رحمۃ اللہ کہتے تھے کہ امت کی عورتوں تک دین پہنچنے کا عین مسنون طریقہ ہے یہ محلے میں اجتماعی تعلیم کا ہونا. کب کے ہیں مفتی محمود الحسن صاحب؟ کتنے پرانے ہیں. اس زمانے میں ہمیں ابھی تک ہر 20 گھر کے بعد ایک جگہ اجتماعی تعلیم ہونی چاہیے. اگر 500 مکان ہے تو 25 جگہ اجتماعی تعلیم ہونی چاہیے. یہ ٹارگٹ ذہنوں میں ہو, ہلکے کے مشوروں میں, ماہانہ جوڑوں میں, ہر کام کرنے والا واقف ہو. کتنے مکانات ہیں, یہ 20 مکان کے بیچ میں ایک جگہ اجتماعی تعلیم ہو تو کتنا خروج بڑھانا چاہیے مستورات کا, کتنا خروج بڑھانا چاہیے مردوں کا. نظام بنا کے منزل پر نظر رکھ کے جب تک کام کریں گے تو قناعت نہیں پیدا ہونے پائے گی, اور منزل سامنے نہیں ہوگی تو تھوڑا تھوڑا کر کے خوش ہوتے رہیں گے. تو بہت کام, مجمع دیکھ کے خوش ہوں گے, سب گزاریوں کا مجمع, بیانات کا مجمع, جوڑ کا مجمع دیکھ کے خوش ہو جائیں, اتنا جمع ہوگا اتنے. حضرت نے کہا جوڑوں کی کثرت کام کی قلت کی علامت ہے, خوب زیادہ جوڑ کرو, یہ کام کی قلت کی علامت ہے. ہمارا کام نظر آنے والا نہیں ہے, اور اندر دماغ کی طرح کام کرتے. 4 جوڑے 5 جوڑے چلے گئے, کسی کو پتہ بھی نہیں چلے کہ کیا ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی, آپ نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کو دعوت دی. حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ قریش کی ساری عورتوں کو اپنے گھر میں جمع کیا, ان کو کھلایا پلایا, ان کو دعوت دی. ساری عورتیں مسلمان ہو گئی, اور عورتوں نے جا کے اپنا کام شروع کر دیا, اپنے گھروں میں, اپنے گھروں میں جا کے. اسی میں حضرت عمر کی بہن بھی تھی, عملہ سازی کی محنت شروع, ہر گھر میں اندر سے محنت شروع, ہر گھر میں. تو قربانیوں سے, خروج سے, محنتوں سے سب لگ گئے. سسر بھی لگا ہے, ساس بھی لگی ہے, سالی, اللہ کے پاس ان کے سسر ابو بکر سسر بھی لگے, سالی بھی لگی ہے, حضرت اسما بیوی بھی لگی ہے, سارے کی ساری. سالہ بھی لگا ہے, عبد الرحمن رضی اللہ عنہ. دادا سسرا بھی لگا ہے, ابو قحافہ رضی اللہ عنہ. دادی ساس بھی ہے. ہماری تو اپنی والی آ جائے تو غنیمت ہو جائے. سب کوئی. ام سلیم رضی اللہ عنہ, حضرت ام حرام رضی, دونوں بہن ہیں, بھائی حضرت حرام رضی اللہ عنہ. ایک نظام مارا, وہ پورا پار ہو گیا. 70 آدمی, انصار کے 70 آدمی ایسے تھے, رات ہوتے ہی مسجد کی آبادی میں آ جاتے تھے, اور ایک آدمی سے قرآن سیکھتے رہتے تھے, یہاں تک کہ صبح ہو جاتی تھی. صبح ہوتی جنگلوں میں جاتے, لکڑیاں کاٹ کے لاتے, میٹھا پانی لاتے,
جن کو کچھ وسعت حاصل ہو جاتی بکریاں لاتے, بکری ذبح کرتے, گوشت کی بوٹیاں بناتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کے حجروں پر جا کے ٹانگ دیتے. یہ سارے 70 آدمی علم والے قاری لوگ اہل قرآن, تقاضا آیا علماء کو بھیجو ہمارے علاقے میں, علماء کی جماعت کی, اور سارے کے سارے شہید ہو. اس میں حضرت حرام رضی اللہ عنہ. ایسا غم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو, ایک مہینے تک قنوت نازلہ پڑھے ہیں فجر میں. ہم تو قنوت نازلہ پڑھتے ہیں, وہ فضاد میں دکان لوٹ گئی, مکان جل گیا, خواہشات کے نقشے غیروں نے توڑ دیے, بھیجو ان کو اوپر لانت, ان کا ہاتھ توڑ دے, پاؤں توڑ دے, ان کے اوپر لانت بھیج دے, ان کو ان سے لڑا دے, قدم ڈگمگا دے, بھیجتے رہتے ہیں لانتیں, بھیجتے رہتے. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے غیروں کے بارے میں تمہاری بد دعائیں اس وقت تک نہیں قبول ہوگی جب تک تم نے دعوت نہ دے دو, اور مسلمانوں کے بارے میں تمہاری دعائیں نہیں قبول ہو سکتی جب تک تم انہیں دعوت نہ دو. کتنا بھی یوم دعا مناتے رہو, نہیں قبول ہو. حرم میں جا کے دعا نہیں قبول ہو سکتی, ولی اللہ بن کے دعا قبول نہیں ہو سکتی اگر ضابطے توڑ دیے امت. تم دعا مانگو, تمہاری دعا نہیں سنی جائے گی. تم دشمنوں کے خلاف مدد چاہو تو ہماری مدد نہیں کی جائے گی. تو دونوں بہنیں, باپ اور بھانجا انس بن مالک نے سب کی سب قربانی دی, سب کی سب لگے. سارا خاندان, صحابہ کا سارا خاندان لگا ہوا. اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہیں, اٹھے, جب مجھے میری امت دکھائی گئی جیسے بادشاہ تخت پر بیٹھے ہیں ایسے میری امت جا رہی ہے پانی پہ. یہ بات مرد کو نہیں عورت کو بتائی. ام حرام رضی اللہ عنہ, یا رسول اللہ دعا کر دو میں بھی جاؤں اس میں. آپ سو گئے, دوبارہ اٹھے, پھر اگلی بات بتائی, یا رسول اللہ دعا کرو میں بھی جاؤں. عورت کا یہ مزاج تھا, ایک تقاضے سے آنے کے بعد دوسرے تقاضے پر میں تیار ہوں. ہم تو تقاضا پورا کرتے تو ترتیب چھوڑ دیتے, ترتیب پورا کرتے تو تقاضا چھوڑ دیتے. مولانا عبدالستار صاحب کہنے لگے تقاضے پر پھرنے سے اور ترتیب پر نہیں آؤ گے تو کبھی بھی تمہاری تربیت نہیں ہوگی. کہتے تقاضے نوافل کے طور پر, نوافل سے فرائض کی کمی نہیں پوری ہوتی. فرائض پڑھے ہی نہیں اور آدمی کہے کہ نفل فرض کے مقام پر آ جائے. فرض پڑھنے کے بعد فرائض کی کمی نوافل سے پوری. ایک آدمی مغرب نہ پڑھے اور اوابین پڑھے تو اس کے اوابین تو پکڑ میں آئے گی. عشاء نہ پڑھے تہجد پڑھے, فجر نہ پڑھے اشراق پڑھے, ظہر نہ پڑھے چاشت پڑھے. تو تربیت تو ترتیب سے ہوتی ہے اور ترقی تقاضوں سے ہوتی ہے. تو عورت کا ایک مزاج کہ ایک تقاضے سے آئی دوسرے تقاضے میں جانے, کہ نہیں آپ نہیں جاؤ. غرض شیخ نے لکھا وہ مصلحت تھی کہ پہلی جگہ موت ہونا واقع تھا. تو اللہ کے راستے میں گئی ہیں, اور یورپ کا دروازہ ہے سائپرس, اس میں 98% لوگوں کو نہیں معلوم ہے سائپرس کا ہے. یورپ کا ایک ملک ہے سائپرس, وہاں ان کی قبر بنی جا کے ام حرام رضی اللہ عنہ. ہمارے یہاں کیا حال ہے؟ ام شریک رضی اللہ کہنے لگی یا رسول اللہ دعا کر دو بدر میں مجھے بھی لے چلو. کیا بعید ہے کہ اللہ کے راستے میں شہید ہونے کا موقع مجھ جیسی خاتون کو بھی اللہ دے دے. تو خالی دعا مانگتے اللہ تیرے راستے کی موت عطا فرما, شہادت کی موت دے. اور مانگتے بھی ہے تو بولے بغیر شہید ہوئے شہادت کی موت دے. یہ اس میں بھی ہیرا پھیری لگانا نہیں ہے کچھ. ایک آدمی چلے میں دعا مانگا اللہ تیرے راستے کی موت دے, تھوڑا بیمار پڑ گیا, شدت آ گئی تو لگتا کہ دعا قبول ہو گئی. کہنے اللہ تیرے راستے کی موت دے, لیکن کیا ضروری ہے کہ اسی چلے میں آگے جب خروج کروں نا جب موت دینا, ابھی تو اپنے بات میں کیسے. ایک آدمی کہ میری تو یہ تمنا ایک تیر آئے اور مجھے یہاں لگے, کہا کہ اپنی بات میں سچے ہے تو ایسے ہی ہوگا. اس کے لیے ہماری خالی دعاؤں کی حد تک, عزائم کی حد تک ہے, کچ کچ کرنے کے لیے ہے, کوئی فکرہ کس دینے کے لیے ہے. تو کام کیسے جائے گا آگے؟ تو میرے بھائیو عزیز دوستو, کام اب منزل کی طرف جا رہا ہے. تو کہنے کہ ایک زمانہ تھا کام کے تعارف کا, اب کام کا تعارف ہو چکا. اب تو کتوں سے بھی کام کا تعارف ہو جاتا ہے, کتے بتا دیتے ہیں, غیر مسلم بتا دیتے. اتنا بڑا لاک ڈاؤن ہوا, کہا کہ بہت بڑی اللہ کی مصلحت تھی. ایک تو غیروں کو یہ دکھانا تھا کہ اتنا بڑا کام دنیا میں اللہ چلا رہا ہے بغیر اسباب کے, بغیر پیسے کے. سب تحقیق کر دیے, تمہارا کمپیوٹر کہاں ہے, لیپ ٹاپ کہاں ہے, یہ کہاں ہے. وہ جا کے امانت روم میں دیکھو وہ اتنا جال, اتنا گرد غبار ناک کے منہ نہیں لے کے باہر نکلی. تو یہ تمہاری امانت روم ہوگی. پیسے کہاں جمع ہوتے ہیں؟ یہیں جمع ہوتے ہیں. کون سی تھیلی؟ وہ پلاسٹک کی تھیلی رہتی, اس پہ وہ بھی پلاسٹک کی تھیلی میں مارکا سے لکھا تھا امانت. جو 2 مہینے میں رہے امانت روپے دیکھے ہو,
وہ پیسے وہی ملا کے ڈال. تو انکوائری کے لیے بلائے پولیس اسٹیشن. تو سارے ساتھی وہ جو چنے ہوئے تھے وہ بیٹھے, مرسلین بھائی بیٹھے تھے, تو وہ تفصیل جاری تھی, تو روب جما رہے تھے. تو مرسلین بھائی تو بیٹھے کھراٹا لینے لگے, رونے سونے لگے, اب زور زور سے کھراٹا. تو پولیس والا کہنے لگا کہ ارے بھائی یہاں تو آنے کے بعد لوگوں کی نیند اڑ جاتی ہے, یہ آدمی بیٹھ کے سو رہا ہے, اس کو واپس کرو, پہلے جب نیند پوری کر پھر واپس آ. بار بار آئے گا, دیکھا تو روب طاری ہو گئے. ساری دنیا کو اللہ نے دکھا دیا اللہ کا کام اسباب کا محتاج نہیں ہے, تمہاری محنت کا محتاج نہیں ہے. مولانا یونس صاحب رحمۃ اللہ اکثر بولتے تھے تمہارا میرا محتاج نہیں ہے اللہ پاک, نہیں کرو گے اللہ بولے گا جا کما لے کھا لے, جا ہم دوسروں کو لائیں گے, جا کما کھا دے. بہت سخت بات مولانا کے منہ سے اچھی لگتی تھی, لیکن نقل کر دیتے تاکہ اللہ ہمیں احساس پیدا کر دے. کہتے تھے پیسہ تو رنڈی بھی کما لیتی, تو کمائے تو کیا کام کیا, تو کیا کارنامہ کر لیا. 4 مہینہ چھوڑ کے, فرو چھوڑ کے, بیرون چھوڑ کے, تقاضے چھوڑ کے کمانے میں لگا ہے. کون تو 30 مار کھا ہو گیا. تو شیطان دل میں بات ڈالتا ہے کہ پیسے جمع ہو جائے گا تو بیرون بھی جائے گا, تقاضے بھی پورا کرے گا, یہ بھی کرے گا, وہ بھی کرے گا. پیسے والے احسان جتانے پر آئیں گے, پیسے والے احسان جتائیں گے تبلیغ پہ. جیسے بزرگوں کا قول ہے, کہا کہ تبلیغ میں لگ کے سب پر احسان کرنا, کسی سے امید مت رکھنا کبھی. مولانا سید خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کہ محسنین کے احسانات مخلصین کے اخلاص کو مجروح کر دیتے, کسی کا احسان نہیں لینا تبلیغ. حضرت کہنے لگے کہ دین اور دین کی محنت, اسلام بادشاہ مذہب ہے, بادشاہ, یہ فقیر مذہب نہیں ہے کہ کسی کے تعاون سے چلے. وہ باطل دوسروں کے تعاون سے چلتا ہے, باطل دوسروں کے تعاون سے چلتا ہے. مولانا عبدالستار صاحب کہنے لگے بیوی تو شوہر کے سہارے چلے گی, دیور کے سہارے کب تک چلے گی. بھابھی دیور کے سہارے نہیں چلتی, اپنے شوہر کے سہارے چلتی ہے. تو کہا کہ پوری دنیا کو اللہ نے دکھا دیا کہ کام اتنا بڑا اسباب کا محتاج نہیں ہے, اسباب سے کام نہیں چلتا. جب سب تھک گئے تو روب طاری ہو گیا, ڈر گئے, ڈر طاری ہو گیا. نبی میں امیر رضی اللہ عنہ رستم کے دربار ہو گئے تو ٹٹو پہ بیٹھے, پھٹا پرانا کپڑا, ایک ٹاٹ تھا, اس کو بیچ میں سے سورا کیا, اپنے گلے میں پہن لیا, اور ایک ستلی لے کے اس کو بیچ میں سے بیلٹ کے طور پہ باندھا. یہ ان کا ڈریس. اور ٹٹو پہ بیٹھ کے کہنے سواری بدلو, کیا سواری نہیں بدلے گی, آپ نے بلایا, ہم نے نہیں ہے. ایسا روب طاری ہو گئے آنے دو. مولانا ابوالکلام آزاد بیمار ہو گئے, مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو بلایا, حضرت آ کے کچھ دم کر دو. مولانا الیاس کے زمانے سے آتے جاتے تھے مارکیٹ, دم کر دو ذرا سا, بڑی طبیعت ناساز. حضرت گئے بہانے سے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ. تو بڑے بڑے سیاسی لیڈران بیٹھے ہوئے تھے. حضرت نے دم کیا. مولانا یوسف صاحب رحمۃ کی عادت تھی, چشمہ پہنتے تھے تو تھوڑا سا آگے سے یوں ایسے دیکھا کرتے تھے, سامنے والوں کو لگتا رہا مجھے گھور رہے ہیں. تو اپنے ملک کا پہلا وہ تھا, اس کو بڑا ڈر پیدا ہوا, اس کو بڑا غصہ ہے کہ مجھے گھور رہا ہے. جب مولانا آزاد سے ملنے کے مولانا یوسف صاحب گئے تو گھوڑا منگایا, اس کو گاڑی منگائی کرائے گی, اور گھوڑا گاڑی بنائی اور اس میں بیٹھ کے گئے. دربان کہنے لگا کہ نہیں, یا تو پیدل آؤ یا ہماری کار میں آؤ. مولانا یوسف صاحب رحمۃ کہنے لگے اسی گھوڑا گاڑی میں آؤں گا میں, آپ نے بلایا, ہم نے نہیں آئے. نبی میں عامر ان کی سنت پر عمل کی. اسی گھوڑے کا مولانا آزاد نے کہا کہ آنے دو انہیں. گھوڑا گاڑی میں بیٹھ کے گئے, دم کیا, اور اس نے دیکھا گھوڑا. تو باہر آئے تو چپراسی آگے کہنے لگا پہلا وزیر ملک کا وہ آپ کو بلا رہے ہیں. حضرت نے کہا ہمارا ملک, ہمارا مرکز نظام الدین 24 گھنٹہ کھلا رہتا ہے, آپ کو جب آنا چاہے آ جاؤ یہاں پر. گئے نہیں اس پر, گئے نہیں اس کے پاس. نماز کا وقت ہو رہا تھا. رمز و کرائے میں حضرت بولتے ہیں اکثر کہ نماز کے وقت میں آدمی آگے کہے گا وزیر صاحب بلا رہے ہیں, وزیر اعظم کو بلا رہے ہیں, کہنے اگر ضرورت ہے تو انتظار کرو ورنہ کلمہ پڑھ کے آ جاؤ مسجد. تو اللہ تعالیٰ باطل پر جو روب ڈالیں گے کام کا, جو وہ کام کا ڈالیں گے جو کام سیرت کی طرف جائے, اس کام کا روب پڑے گا. ایک تو یہ کہ پوری دنیا کو اللہ نے دکھا دیا کام کسی کا محتاج نہیں, اسباب کا محتاج نہیں ہے, پیسے کا محتاج نہیں. دوسری بات لاک ڈاؤن کے ذریعے سے اللہ نے یہ دکھا دی اب آزمائش ہے کہ کون کام کرنے والا ہے, کون کام کرنے والا نہیں. کون کام کرنے والا,
اور کون کام کرنے والا نہیں. اس کے لیے میرے بھائیوں اللہ تعالیٰ آزمائشیں لائیں گے, کبھی خوف سے, کبھی کاروبار سے, کبھی بچے سے, کبھی بیماریوں سے, کبھی ناگواریوں سے. ہر حال میں بندہ اپنی قربانیوں پر آگے بڑھے. تو ایک قربانی مال کی ہے اور ایک قربانی جان کی ہے. مال کی قربانی 2 نمبر پہ ہے, جان کی قربانی مقدم. جان کی قربانی مقدم. جماعت رہنے میں پیسے نہیں کہ بھائی تعلیم کا 5 روپیہ, دوپہر کی تعلیم 1.5 گھنٹہ اس میں 2.5 روپیہ, گشت کا 10 روپیہ لگے گا. وہ جو جماعت میں پیسے لے کے جا رہے ہیں وہ تو اپنی ضرورتوں پر لگا رہے ہیں. اور سفر میں جو لگ رہا ہے, کوئی تاجر سفر کا خرچ جو ہے تجارت میں نہیں پکڑتا, ہم تو اس میں پکڑتے ہیں. خرچ رخ دینے میں پوچھتے ہیں کتنا خرچہ ہے, تو پھر بتاتے ہیں یہ خرچہ, تو ہاں وہاں جانا چاہیے. اپنے علاقے میں وقت لگاؤ قریب میں, اور لگاؤ ذرا 30,000. بولے یار ان کو سمجھ نہیں, حاجی صاحب کو پیسہ رک دے گی. 30,000 اس لیے بولے تھے کہ کہیں اور جانا, تو خرچ کرنے کا مزاج نہیں ہے. کہنے لگے اپنی عورتوں کو انفاق کی مشق کروائے کرو, اس لیے کہ عورتوں کے مطالبات, مردوں کی مشغولی عورتوں کے مطالبات کی وجہ سے. جو کمائی میں مشغول ہیں ہم سب, وہ عورتوں کے مطالبات کی وجہ سے. تو عورتوں سے انفاق کروایا کرو, خرچ کروایا کرو. حضرت زبیر اللہ کے راستے کے اندر گئے. حضرت اسما رضی اللہ عنہ کہتی ہیں میری بیٹی خدیجہ دنیا میں آنے والی تھی, میں حمل سے تھی. زبیر کافی مدت تک اللہ کے راستے میں گئے, واپس نہیں آئے. ولادت کا زمانہ قریب, کئی دنوں کا فاقہ, بھوک کی شدت بڑھ گئی. بازو میں یہودی رہتا تھا, اس نے بکری ذبح کی, گوشت پکایا. اس کی بیوی نے گوشت کی مہک خوشبو سن کے اور خواہش بڑھ گئی گوشت کی. تو زمانے میں ماچس, دیا, سلائی, لائٹر ویٹر تھا نہیں, جلتے ہوئے کوئلے چولہے سے لے کے اپنے چولہے کو بھڑکایا جاتا ہے. تو بہانے سے پہنچی, شاید چہرہ دیکھ کے سمجھ جائے گی پڑوسن کس قدر بھوک ہوگی کہ یہودن سے امید بن گئی کہ کچھ دے دے مجھے. جتنا مجمع بیٹھا, کسی گھر میں یہ نوبت آئی آج تک؟ 4 مہینہ جائیں گے تو گھر میں فاقہ نہیں آئے. ہم تو کمانے کے لیے کمانے جاتے ہیں, لگانے کے لیے نہیں جاتے. اپنے جسم کو تھکاتے ہیں کمائی میں, اور کمائی سے جو پیسہ آتا ہے اس کو دے کے احسان کرتے ہیں تبلیغ پہ. حضرت نے کہا کہ جو پیسہ تم لگا رہے ہو دعوت کے تقاضوں پر جان بچا کے, تم وہ کمائی کی شکلوں کو کم کرو, اور وہ وقت جو کمانے میں لگا تھا وہی لگاؤ دعوت پہ کام. مال کی ضرورت نہیں ہے. تبلیغ آدمی بے ہوش ہو جائے اور اس کی نماز کا فدیہ بے ہوشی کی حالت میں ہے, اور اگر ہوش آ جائے تو فدیہ کینسل ہو جائے, تو نماز پڑھنی پڑے گی. جان مقدم ہے مال. تو کہا کہ میں اس کے گھر میں گئی یہودی عورت کے, بہن انگارہ دے دو, چولہا جلانا ہے. اس نے سمجھا نہیں, ایک جلتا ہوا کوئلہ دے دی. واپس لے کر آئی, راستے میں کچھ تو تھا نہیں پکانے کے لیے, تو اس کو بجھا دیا. دوبارہ لوٹی, کہنے بہن وہ تو بجھ گیا, پھر سے دے دو. اس نے پھر بھی نہیں سمجھا, پھر دے دیا انگارہ. 4 مرتبہ آئی ہیں گئی ہیں, آئی ہیں گئی ہیں, اور گھر کے اندر آ کے زار و قطار رویا ہے, زار پر. لیکن گلا نہیں ہے کہ زبیر کو بلا لو واپس اللہ کے راستے رضی اللہ عنہ. ہم تو ذمہ داروں کے پاس پہنچ جائیں اور ایسی دلیل دیں اور ایسا مشورے کا نظام قائم کریں کہ ابھی فون کر کے بلائیں اسے. تو عورتوں پہ محنت ہوگی تو یہ تعاون کرنے والی بنے گی, ورنہ ایک شب گزاری کا قیام بھی نہیں کروا سکتی. جتنے بیٹھے ہیں ابھی دیکھو آدھے ہو جائیں گے شب گزاری قیام میں, یہ بھاگیں گے سارے. تو پیچھے دیکھیں گے تو وجہ عورتیں ہی ملیں گی. ایک شب گزاری تک آج تک نہیں ڈال سکی, جان دینے پہ کیسے ڈالے گی؟ حضرت اسما رضی اللہ عنہ ہو گئی 100 برس کی. زبیر, عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ ہو گئے 75 سال کے. اللہ کے راستے میں جا رہے, 75 سال کا بیٹا دعا کرانے ماں کے پاس پہنچا. آخر عمر میں نابینا ہو گئی تھی حضرت اسما. تو معانقہ کیا, ہاتھ لگایا, دیکھا تو سخت لگا سینہ. کہنے بیٹا یہ کیا ہے؟ کہنے اماں وہ زرہ پہنی ہوئی ہے میں نے, لوہے کی جیکٹ پہنی, کوئی تیر تلوار نہ آ جائے. تو ہنس کے کہنے لگی حضرت اسما بیٹا جو بکری ذبح ہونے کے لیے لے جا رہی ہو اس کو یہ پرواہ نہیں ہونا چاہیے کہ قیمہ بنے گا کہ بوٹی بنے. ہمارے خاندان کے لوگ جان بچانے کے ارادے سے نہیں جاتے, بیٹے یہ جیکٹ اتار کے جانا تھی. 100 سال کی ماں. تو پھر سڑکیں نہیں تھی, پلین نہیں تھا, ٹرین نہیں تھی, اور آلات نہیں تھے, اوزار نہیں تھے, لیکن دین دنیا کے 4 بر اعظموں میں چلا گیا.
مولانا سعید خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے خلفائے راشدین کے زمانے میں 52 مسجدیں مدینہ منورہ میں تھی. 52 مسجدوں کی مسجد اور جماعت اتنی مضبوط تھی دنیا کے 4 بر اعظموں تک کلمہ چلا گیا. عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ کے نام کا خطبہ کشمیر میں پڑھا جاتا تھا. راجستھان کے راجے مہاراجے اس تک اسلام کے اندر داخل ہوئے. حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی جماعت بھیجی ہوئی تھی. باتیں دوسروں کی کب تک سنتے رہیں گے؟ باتیں دوسروں کی کب تک رہیں گے؟ اس لیے ملکوں میں تقاضے ہیں. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کہ اس کام میں لگ کے اگر ملکوں میں پھرنے سے کا مزاج اگر تمہارا نہ بنا تو پھر تمہیں کام سے کوئی مناسبت نہیں ہے. اور ایسا نہیں کہ ایک والے چلے جائیں 2 والے چلے جائیں. مکمل 3 یا 4 مہینے ہندوستان میں لگا وہ جائیں, یا ایک بیرون ایک ہندوستان میں لگا وہ لوگ جائیں, باقی لوگ آگے بڑھنے کے لیے آگے کہاں پورے کریں. ابھی حضرت نے صاحبائی مشورے کے اندر کہا کہ تم کواش کی پرچی میں لوگوں کو فضائل لکھ کے بھیجتے ہو یہاں پہ, بڑا قربانی والا ہے, بڑا صفات والا ہے اور بڑی خوبی والا ہے, یہ بھی لکھ کے بھیجا کرو کام سے کتنا واقف ہے. یہ صوبوں کے ذمہ داروں کی ذمہ داری ہے بیرون کی جماعتیں ایسی بھیجیں کہ جو مقامی کام سے واقف ہو, کام کے ایک ایک جز سے واقف ہو. مسورات کا کام, ماہانہ جوڑ, بیرون کا کام, اندرون کا کام, سب گزاری ایک ایک. حضرت نے کہا کہ یہ تو تم تو بہت دور کی بات ہو, تمہاری مستورات کو کام کے اصولوں سے واقفیت ہونا چاہیے. جائے کہ بیرون ایسے لوگ جا رہے ہیں کہ ان کا کوئی ٹھکانا ہی نہیں مقامی کام. حضرت نے کہا کہ یہ بات نہیں ہے کہ تم کوئی موقع دو, سب کو موقع دو, سب کو موقع دو. فرمانے لگے کہ یہ موقع ہے یا تو تمہاری قبولیت کا یا تمہارے محروم ہونے کا, کہ تم قبول ہوتے ہو کہ محروم ہوتے ہو. ملیشیا کے اندر عربوں نے آنسوؤں سے رویا, تقاضے کیے, 6 گھنٹہ کارگزاری ہوئی. حضرت نے کارگزاریاں پوچھی, وہ سنائے, پھر کام کی باتیں ترغیب دیتے رہے, اس طریقے سے یہ کام ہو. رونے لگے, کہنے لگے آپ کی جماعتیں آتی ہیں, ہم کو آج تک یہ بتائیں کہ کام ایسا ہے. بیرون جانا مال کی بنیاد پر نہیں ہے, پاسپورٹ کی بنیاد پر نہیں ہے, بلکہ اپنی اپنی مسجد. حضرت نے کہا کہ بیرون کی جماعتیں اگر بڑھانا چاہتے ہو تو اس تقاضے کو مسجد کے سطح پہ لاؤ, مسجد کی سطح پہ لاؤ. کیا مطلب ہوا؟ نہیں ہے تو محنت کرو, قواعد پورے کرو. دیکھو کتنی صلاحیت والے ساتھی اپنی مسجدوں کے اندر ہے. اگر ان کا ایک ہی بار لگائے, سمجھا بجھا کے 2 بار لگاؤ, سمجھا بجھا کے 3 بار لگاؤ, اسباب پیدا کرو. اقبال حبیب صاحب نے بھوپال کے ایک انجینئر کی کارگزاری سنائی. نوجوان لڑکا 4 مہینہ لگا کر آیا, 1 مہینہ 1.5 مہینہ گھر پہ رہا, پھر چلا گیا 4 مہینہ, پھر آیا 1-2 مہینہ رہا, پھر 4 مہینہ. کہنے بھائی تیرے گھر میں جھگڑا ہوا ہے, کوئی مسئلہ ہے, کوئی پریشانی ہے, بار بار جماعت میں کیوں بھاگتے ہیں؟ تو کہنے لگا کہ بیرون جانے کے لیے 3 دفعہ 4 مہینہ ہونا ضروری ہے. تو کیا 3 سال انتظار کرو ملکوں میں اللہ کا کلمہ لے جانے کے لیے؟ 1 سال میں 3 دفعہ 4 مہینہ لگا دیں. ابھی کارگزاری جمع کرے تھے, عتیق الرحمان پوچھے کتنے, 55 تھے پورے ضلع میں اپنے, 55 آدمی 3 دفعہ 4 مہینہ لگا. اتنا پرانا کام, اتنا پرانا ضلع ہمارا, 55 آدمی 3 دفعہ 4 مہینہ لگائے گا. تو ملکوں میں کیسے جائے گا؟ تو پھر لگڑی لولی جماعتیں جائے گی. کہتے ہیں کمزور جماعتیں جائے گی ملکوں میں تو سوالات کے دروازے کھول کے آئے گی, سوالات کے دروازے کھول کے آئے گی. یہ کیسا, یہ کیسا, وہ جماعت تو یہ نہیں بتائے, وہ جماعت تو یہ نہیں بتائے, وہ جماعت تو یہ نہیں بتائے. اس کے لیے مجھے اپنے ساتھیوں کو ترقی پر لائیں. پرانوں کی ذمہ داری ہے کہ اپنے خروج کو, قربانی کو بڑھائیں گے تو عملہ آگے بڑھے. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے رمضان, شوال, ذیقعت, ذی الحج, ان 4 مہینوں کے اندر اگر 3 سال تک مسلسل 4 مہینہ لگا لو گے, اللہ تعالیٰ تمہیں تقوی والی محنت عطا فرما دے. کتنے؟ 3 سال تک, رمضان, شوال, ذیقعت, ذی الحج. پھر حضرت نے فرمایا کہ جب تمہارا 3 مرتبہ 4 مہینہ رمضان, شوال, ذیقعت, ذی الحج میں تسلسل کے ساتھ, گیپ نہیں بیچ میں 1 سال, ہر سال تسلسل سے 3 سال تک اگر ہو جائے تو اللہ تعالیٰ تمہیں تقوی والی محنت سکھا دے گا. ہواؤں میں اڑنے والی قوم, یورپ کی قوموں کو اللہ پاک ذلیل کر کے تمہارے گھروں تک کے اتارے گا. یہ طریقہ محنت سیکھنے کے لیے وہ طریقہ محنت سمجھا دو, جس سے دل جڑ جاتے ہیں, ملک جڑ جاتے ہیں, مسائل ختم ہو جاتے ہیں. اللہ تمہیں تقوی والی محنت دے دے گا. اور تقوی والی محنت اگر تم سیکھ لیے, اللہ تم پر 3 دور لائے گا. پہلا دور یہ لائے گا, اللہ تمہیں بغیر محنت کے مال دے گا. تمہاری محنتیں تھکیں گی, تم محنت اپنے آپ کو تھکاؤ گے اللہ کے کلمے کے لیے. امت کی سال میں زندگی گزار رہی. ہماچل کے اندر جماعت گئی, مسجد کے اندر لوگ آئے, 1 رکعت نماز پڑھتے. ہماچل کی پہاڑیوں پہ آج تک جماعت ہی نہیں گئی, تو کسی نے بتایا نہیں. سونی پت, پانی پت میں رمضان میں جماعت گئی مستورات کی, دوپہر کی اجتماعی تعلیم میں عورتیں آئی تو کھا رہی ہیں, پی رہی ہیں. کہ بہن تم روزہ نہیں ہو؟ کہا کہ روزہ ہے نا. کیسا روزہ ہے؟
तो गैरों के ये माहौल में रहते रहते कि रोजा तो ऐसे ही होता है, पकी हुई चीज सिर्फ नहीं खाना है, फल फ्रूट ये सब खा पी सकते, उपवास वाला रोजा। क्या रोजा है ना, नहीं निकलते तो पता कैसे चलता कि रोजा क्या है। मुल्क के सामने मुफ्ती ज़ैनुल आबिदीन शुरू के अय्याम के अंदर गए, दोपहर में रमजान में ज़ोहर का बयान हुआ, एक नौजवान दावत देने लगा, कल दोपहर में खाने की दावत। कितनी पुरानी कारगुजारी, बेशुमार कारगुजारियां हैं। काम के इलाकों में हजरत कहने लगे जहां पहले से काम है वही जाके वक्त लगाओगे, तुम्हारा अल्लाह से जो ताल्लुक पहले से बना है अल्लाह उस ताल्लुक को खत्म कर दे। इस्तिकबाल के इलाकों में, दावत के इलाकों में, जहां जियाफतें हो रही है वहां जाओगे, अल्लाह से तुम्हारा ताल्लुक अगला बनेगा नहीं, पिछला जो बना है वो तोड़ देगा अल्लाह। उम्मत किस हाल में है, हम नफसानी ख्वाहिशात पूरी करें। इसके लिए मेरे भाइयों तो कहा कि पहला दौर अल्लाह तुम्हें ये दिखाएगा कि तुम्हारी कुर्बानियों की वजह से अल्लाह पाक तुम्हें बगैर मेहनत के माल देगा। जैसे मिक़दाद रज़ी अल्लाह को चूहा 17 शफी लाके दी, साहबी है, नमाज पढ़े तो भुनी हुई चाक तंदूर से निकल गई, चक्की में से आटा निकल गया। तीसरी जिल्द के हजरत ने गैबी नुसरतों के बाद पूरे भारे पड़े हैं। वो सब उनकी मेहनतों की बरकतें कि बगैर मेहनत के अल्लाह तुम्हें माल देगा। दूसरा दौर अल्लाह ये दिखाएगा कि तुम्हें बगैर माल के चीजें देगा। दुनिया वाले परेशान हैं, 5 रुपये की पतंग है, बच्चे भी मसल दे, लेकिन 5 रुपये की पतंग ताबे हो जाए, आसमानों से बातें कर रही है, और 1 करोड़ की कार जमीन पे घिसट रही है। बड़े बड़े मालदार फंस रहे हैं माल की शक्लों में। दारुल कज़ा देखो और हुकूमत की कोर्ट कचहरियां देखो, सारे हिस्से बकरे के केसों से भरे पड़े हैं। ये माल दबा के बैठा, वो माल दबा के बैठा, ये इसका नहीं देता, वो उसका नहीं देता, ये इसका चुराया, वो उसका दबाया। सारे दारुल कज़ा वो दुनियावी अदालतें हो, सारे माल वालों से भरे पड़े हैं और कर्जे लेके लोग दुनिया में फिर रहे हैं। मुफ्ती नोमान साहब आए थे पिछले पड़े, कहने लगे, पूना के अंदर कारगुजारी सुनाई कि हम कई मुल्कों के हिजाज में गए तो पता ही नहीं चला कि हमारे ऐसा भी वक्त आया कि हमारे पास पैसे ही नहीं थे और हिजाज से मुकद्दस चले गए, फिर वापस आए, यहाँ गए, वहां गए, वहां गए। अरबों में कैसा अल्लाह ने काम का तारुफ है, कैसा काम का तारुफ है। अरब के जिम्मेदार कहने लगे, अरबी जमातें आई, हमको काम नहीं समझ में आया, गैर अरबी जमातें आ गई रियाज के अंदर, उनसे हमको काम समझ में आया, उनसे हमने काम ले लिया। उठ के अब बस में जहां का और ही अंदाज है, मशरिक व मगरिब में तेरे दौर का आगाज है। कब तक बैठे रहेंगे घरों? तो आगे दूसरा दौर अल्लाह तुम्हें दिखाएगा, बगैर चीजों के अल्लाह, बगैर माल के अल्लाह चीजें देगा। और तीसरा दौर अल्लाह तुम्हें ये दिखाएगा कि फिर चीजों का भी नहीं, अल्लाह तुम्हारी दुआओं पर तुम्हारे काम को बनता दिखाएगा। इस्लाम की तारीख है, बड़े बड़े बादशाह, बड़े बड़े सलातीन, बड़े बड़े वज़रा अल्लाह वालों की झोपड़ियों तक पैदल चल के गए हैं दुआ कराने के लिए, लेकिन एक हकीकी अल्लाह वाला हो वो किसी बादशाह के दर पे नहीं है, किसी बादशाह के दर पे नहीं। तो अल्लाह दुआओं से दुनिया आजिज आ जाएगी, दुनिया तरक्की करते हैं, दुनिया की हलाकत उसकी तरक्की में है। जितना दुनिया तरक्की करेगी उतना हलाकत के करीब जाएगी, जितना हलाक होंगे उतना परेशान होंगे, जितना परेशान होंगे उतना उलझते चले जाएंगे माल की शक्लों में, असबाब की शक्लों में। अल्लाह पाक दिलों का इत्मीनान, सुकून और जिंदगियों का बनना दीन और दीन की मेहनत ही में रखता। मौलाना यूनुस साहब रहमतुल्लाह कहते थे, कोई कहता कोई नहीं कहता, अंदर से सब परेशान है। जरा दिल पे हाथ रखो, पेट पे हाथ रखो, तनाई में ले जाके बोलो तो लोग कैसे कैसे परेशान है, कोई बीवी से, कोई औलाद से, कोई शौहर से, कोई इससे, कोई उससे, और रुपए पैसे के रेल पेल है, भरा पड़ा है, लेकिन जिंदगी अल्लाह उजाड़ देंगे अगर दीन छोड़ेंगे और दीन की मेहनत छोड़ेंगे। कौन बताएगा उम्मत को ये? कौन समझाएगा ये? समझाने वाले घरों में बैठे रह जाए, समझाने वाले साल का चिल्ला ही देते रहे, समझाने वाले ऐसी तरतीब पर आए कि ईद हमारे घर ही में होना चाहिए, बकरीद हमारे यहाँ होना चाहिए। साबान में निकल गए तो ईद यहाँ करो, अगला खुरूज करना है तो ईद के बाद ऐसा करो बकरीद यही हो जाए। तीसरा ग्रुप कहा वो बकरीद के बाद फिर जाएंगे। अगर तुम तो कमाइयों के सीजन बना के रखे हो, इर्तिदाद मुर्तद होने वालों का कोई सीजन नहीं है। लाखों की तादाद में अरब मुर्तद हो रहे हैं, यूरोप के मुल्कों में हजारों की तादाद में हिंदुस्तान के इलाकों में लोग मुर्तद हो पड़े और हम घरों में घुसे बैठे। हलाल कमाइयों पर अपने आप को इबादत पर जमा करोगे, अल्लाह के सख्त पकड़ होगी हलाल कमाई के बावजूद। एक आदमी नमाज पढ़ रहा है कुएं के पास में, गैर मुस्लिम कुएं के पास से जा रहा है, अंधा है, नाबीना। आपको मालूम है ये मेरे महल्ले का एक नाबीना है, गैर मुस्लिम है और अंधा है। अगर वो नमाज पढ़ते रहा तो डर है कि कुएं में गिर के मर जाएगा। इसको हुक्म है कि इसको नियत तोड़नी पड़ेगी। अगर नियत नहीं तोड़ा, नमाज में लगा है, इस काफिर के कुएं में गिरने पर इसकी नमाज पर अल्लाह पकड़ करे। नमाज पर जब मोमिन की पकड़ हो जाएगी, कमाई की शक्लों में घुसा पड़ा है और